میرا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، ایک سنسان جگہ پر جو پوری رات کھلا رہتا۔ روزانہ ایک لڑکی رات کے 3 بجے نقاب میں آتی اور مجھ سے کھانا لے کر چلی جاتی اور کہتی اس کے پیسے کوٹھی والا چودھری دے گا۔ وہ چودھری لڑکیوں سے جسم فروشی کا دھندا کرواتا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان لڑکی نہیں آئی۔ اس دن چودھری آیا اور کہنے لگا کھانا پیک کر کے کوٹھی میں دے آؤ۔ جب میں کھانا لے کر کوٹھی میں گیا تو اس نوجوان لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جو شہر کی حدود سے باہر ایک ہائی وے پر واقع تھا۔ زیادہ تر یہاں دور دور تک جھاڑیاں تھیں، کہیں اکا دکا کوٹھیاں تھیں جہاں دن خاموش اور راتیں رنگین تھیں۔ میرا ہوٹل زیادہ تر رات کے وقت چلتا، کیونکہ شہر سے باہر نکلنے کے بعد اس پورے راستے پر سوائے میرے ہوٹل کے اور کوئی ہوٹل موجود نہ تھا۔ میں پوری رات ہوٹل پر رہتا اور زیادہ تر دن کے وقت بھی ہوٹل پر ہی ہوتا۔ گھر تو بس یوں ہی چکر لگا لیتا۔ رات کے وقت بڑی بڑی گاڑیوں میں آدمی ان کوٹھیوں پر آتے اور ناچ گانے کی محفلیں سج جاتیں۔ ساتھ ہی میرا دھندا بھی چمک جاتا، کبھی کھانا تو کبھی شراب، سب کچھ میرے ہوٹل سے ہی جاتا تھا۔ ہفتے کی رات تو مجھے سر کھجانے کی فرصت نہ ہوتی۔ میں اپنی بیوی کو صاف کہہ دیتا کہ وہ ہفتے کی رات سے اتوار کی رات تک اپنی ماں کے گھر چلی جایا کرے۔ وہ بھی میرے کام کو سمجھتی تھی، لہٰذا کبھی ضد نہ کرتی۔ ہماری شادی کے شروع کے کچھ عرصے میں بہت زیادہ جھگڑے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگی۔ یوں ہماری شادی کو سال گزر گیا۔ میرا ہوٹل بہت ترقی کر گیا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ہر رات کوئی 3 بجے کے آس پاس میرے ہوٹل پر ایک لڑکی آتی اور کھانا لے جاتی۔ وہ انہی کوٹھیوں سے آتی تھی اور بنا کچھ کہے ایک پرچی میری طرف بڑھا دیتی، جس میں سارا سامان لکھا ہوتا اور ساتھ ہی لکھا ہوتا کہ پیسے کوٹھی والے چودھری سے لے لینا۔ اس کے چہرے پر نقاب ہوتا، وہ نگاہیں جھکائے رکھتی۔ جانے کیوں میرا دل اس کی جانب کھنچتا، میں یہ سوچ کر رہ جاتا کہ کبھی اس سے کوئی بات کروں، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے کبھی ہمت نہ کر سکا۔ آہستہ آہستہ جیسے وہ میرے دل میں جگہ بنا رہی تھی، میں گھر بھی آ جاتا تو اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، اور ہوٹل پر ہوتا تو اس کی آمد کا منتظر رہتا۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں، چوڑیوں سے بھرے ہاتھ اور پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا وجود مجھے معطر کر دیتا۔ اب تو ہر پل دل یہی دعا کرتا کہ وہ جلدی سے آ جائے، اور وہ بھی بلا ناغہ روز ہی آتی۔ میں اس کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ خود پھولوں جیسی تھی، اس کی آواز کتنی میٹھی ہوگی، یہ سوچ کر ہی میں سرشار ہو جاتا۔ آج میں خود بھی بہت تیار ہو کر ہوٹل کے لیے نکلنے والا تھا۔ آج میں کسی بھی طرح بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ جب ہی پیچھے سے میری بیوی نے مجھے آواز دی۔ ارے کمبخت، یوں پیچھے سے آواز دے کر نحوست ڈالنی ضروری تھی کیا؟ میرا موڈ پوری طرح خراب ہو گیا۔ وہ آپ کی بہن ہمیں رات کے کھانے پر بلا رہی ہے آج، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ میری معصوم سی بیوی میرے غصے سے ڈر گئی تھی۔ میں نے خود کو نارمل کیا اور صاف لفظوں میں اسے یہ کہہ کر منع کیا کہ ایک دن کی چھٹی بھی میرا بہت نقصان کرتی ہے، میرے گاہک خراب ہوتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میری ایک ہی بہن تھی جو شادی شدہ تھی، ابا اماں گاؤں میں رہتے تھے، یہاں شہر میں صرف میں اور میری بہن ہی تھے۔ پہلے ان کے بلانے پر میں چلا جایا کرتا، لیکن پھر ہمارے کچھ جھگڑے ہوئے، جس کے بعد میں نے ان سے ملنا ترک کر دیا تھا۔ وہ بہت برے حالات سے گزر رہی تھی اور میں جب بھی جاتا وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتی۔ شروع میں تو میں اس کی مدد کر دیتا، لیکن پھر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں ابا اماں کے خرچے کے لیے گاؤں بھی پیسے بھیجتا، اپنا گھر بھی چلاتا، اور بہن کی ذمہ داری بھی میرے سر آن پڑی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ اپنا بندوبست خود کر لے، میں نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ میرے بری طرح ذلیل کرنے کے بعد اس نے دوبارہ مجھ سے کبھی مدد نہیں مانگی، لیکن کبھی کبھار وہ مجھے کھانے پر اپنے گھر بلا لیا کرتی۔ لیکن اب میرا کہیں جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں گھر پر تو پہلے بھی کم ہی رہتا تھا، اب تو بالکل بھی گھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ آج بھی جیسے ہی 3 بجے رات کے اندھیرے میں چاند کی چمکتی روشنی کے درمیان مجھے اس کا وجود اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ وہ سہج سہج چلتی میرے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس کی پائل کی جھنکار سے فضا میں ایک مدھر سر بکھر گیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میری جانب سامان کی پرچی بڑھائی۔ اپنے طور پر میں بھی بہت تیار ہو کر گیا تھا، لیکن اس نے آج بھی نظریں اٹھا کر مجھے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ آپ اکیلی آتی ہیں اتنی رات میں، ڈر نہیں لگتا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا، مگر مجھے حیرت ہوئی جب اس نے جواب دینے کے بجائے سامان پکڑا اور پلٹ کر واپس چلی گئی۔ میرا موڈ پوری طرح بگڑ گیا۔ ایسی بھی کیا بے مربتی، کیا ہو جاتا اگر جاتے جاتے جواب ہی دے دیتی؟ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا، میری غیرت پر جیسے کاری ضرب لگی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ میں اسے کوئی بات نہیں کروں گا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ وہ کچھ دیر کے لیے آتی اور مجھے جینے کی وجہ دے جاتی۔ میری توجہ اپنی بیوی کی طرف بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب میں نظر بھر کے اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی کوئی شکایت نہ کرتی۔ میں جتنا وقت گھر پر ہوتا اپنی نیند پوری کرتا اور پھر واپسی کی راہ لیتا۔ آج کی رات میں بہت بے صبری سے اس کا منتظر تھا، کیونکہ 4 بجنے والے تھے
और वो अभी तक नहीं आई थी। हमेशा वो 3 बजे के आसपास आ जाया करती थी। 4 बजे के करीब बड़ी कोठी वाला चौधरी खुद आया और खाना पैक करवा कर कोठी पहुंचाने को कहा। यूं तो मेरे होटल पर 2 मुलाजिम और भी थे, लेकिन मैंने खुद खाना पहुंचाने की ठानी। दिल उस बुलबुल को देखने को बेताब हुआ जा रहा था और आज उसे देखने के लिए अच्छा मौका भी मिल गया था। अब तो उसका चेहरा देखने की तमन्ना हद से ज्यादा सिवा हो चुकी थी। खाने का पार्सल उठाए कोठी पहुंचा तो चौकीदार ने मुझे न रोका। यहाँ तो वैसे भी हर किस्म के मर्द रात भर आते जाते रहते थे। शायद वो मुझे भी कोई गाहकी समझ रहा होगा। मैंने भी मौका गनीमत जाना और फौरन अंदर घुस आया। कोठी रोशनियों से मुनव्वर थी। मौसीकी की आवाज बाहर तक आ रही थी। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा सा हॉल था। घुंघरू की झनकार और फिजा में फैली मशरूब की बू, रंग बिरंगे मर्द और फूलों की फर्श पर बिखरी पत्तियां। मेरे लिए ये माहौल बिल्कुल नया था। मुझे घबराहट हो रही थी। एक नाजुक हसीना अपने जिस्म के हिस्सों को लचकाते हुए बहुत खूबसूरत रक्स कर रही थी। उसकी कमर मेरी जानिब, जबकि चेहरा पैसे लुटाते ग्राहकों की तरफ था। उसके कद काट से मुझे अंदाजा हो गया था कि यही वो हसीना है जिसके दीदार की तड़प मुझे यहाँ तक खींच लाई है। गाने के बोलों पर रक्स करती अब वो गोल गोल घूम रही थी। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो तो मेरे अब्बा अम्मा गांव में रहते थे। मैं कमाने के घर से शहर आया तो साथ में अपनी बड़ी बहन को भी लेकर आया। मैं सारा दिन काम ढूंढता और वो घर पर रहकर काम काज करती। कुछ वक्त में ही मैंने अपना होटल खोल लिया और खुदा ने मुझे इस काम में तरक्की भी बहुत दी। अब मैं गाँव भी पैसे भेजता और जमा भी करता। हमारे एक जानने वाले जो शहर में रहते थे, वहाँ से मेरी बहन का रिश्ता आया और मैंने ज़्यादा छानबीन के बगैर ही अपनी बहन की शादी कर दी। उसका शौहर कुछ कमाता नहीं था, सो वो बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। मेरे माँ बाप मेरी शादी पर जोर दे रहे थे, क्योंकि बहन की शादी के बाद मैं अकेला हो गया था। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैंने माँ बाप को बहुत रोका, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन के ज़रिए से लड़कियों की फ़ोटो मुझे दिखाते रहते। एक दिन मेरी बहन आई तो साथ सोबिया की तस्वीर लाई। वो एक यतीम लड़की थी, उसके छोटे छोटे बहन भाई थे और अम्मा भी बीमार रहने लगी थी। मुझे सोबिया का रिश्ता समझ आ गया। वो देखने में भी अच्छी थी और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। मुझे लगा कि सोबिया ही वो लड़की है जिसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ, और यूं मेरी और सोबिया की शादी हो गई। शादी की पहली रात वो दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसकी बहुत तारीफ की और फिर उसे तोहफा भी दिया। हमने कुछ देर बातें की और फिर मैं थकन का कहकर सो गया। वो हैरानी से मुझे देखने लगी, लेकिन कुछ कह ना सकी। अगले दिन हम दोनों घूमने फिरने गए। मैंने उसे अच्छे से होटल से खाना खिलाया। वो आज बहुत खुश थी। घर आकर उसने बहुत खूबसूरत नाइटी पहनी और मेरे करीब आकर बैठ गई। मैंने पल भर को उसे देखा और चेंज करने के लिए उठ गया। वो शर्माती हुई मुझे देखने लगी। उसे मेरी तरफ से किसी पेशकदमी का इंतजार था, लेकिन आज भी मैं कपड़े चेंज करके बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसे लाइट ऑफ करने को कहा तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। फिर वो लाइट बंद करके मेरे पास ही लेट गई, लेकिन मैं फौरन ही सो गया। अगले दिन वो बहुत बुझी बुझी सी थी। मैंने उसके मूड को नज़रअंदाज किया। मैं उसे शाम में फिर बाहर ले गया, लेकिन आज वो बाहर जाकर भी खुश नहीं थी। वापसी में मैंने उसे उसकी अम्मा के घर ये कहकर छोड़ दिया कि कुछ दिन अम्मा के पास रह जाओ। मुझे देखती रही पर कुछ ना बोली। वो मेरे साथ वापस आना चाहती थी, लेकिन मैं उसे छोड़ आया। 1 हफ्ते बाद वो खुद ही वापस आ गई। अब वो मुझसे शिकवा कर रही थी कि मैंने उसे वहाँ क्यों छोड़ दिया। मैंने कोई जवाब न दिया। अब मैं हर रात होटल पर गुजार कर सुबह वापस आता और रात ही सो जाता। वो मुझसे खाइफ होने लगी थी। अब हमारे छोटे मोटे झगड़े होने लगे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जज्बात का इजहार करने लगी थी। उसके लिए अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। जब भी वो बेचैन होने लगती, मेरी कुर्बत के लिए तड़पती, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से उससे दूर हो जाता। बहुत दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन उसने मेरी बहन से इस बारे में बात की। मैं जैसे ही घर पहुंचा, मेरी बहन ने मुझसे इस रवैये की वजह पूछी। उसके मुंह से ये सुनकर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया और मैंने उसके सामने सोबिया को खूब मारा। मेरी बहन मुझे रोकती रही, लेकिन मैंने इतनी आसानी से सोबिया को न बख्शा। मेरी बहन अपने घर वापस चली गई और सोबिया जख्मी वजूद के साथ बिस्तर पर पड़ी रही। वो समझ गई थी कि मेरे साथ कोई मसला है। बातों बातों में उसने मुझसे पूछना चाहा, लेकिन मैंने उसे झिड़क दिया। अब वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और जता दिया कि मुझे कोई मसला नहीं है। जब मेरा दिल चाहेगा मैं ताल्लुक कायम कर लूँगा। अब उसने कहना छोड़ दिया था। एक दिन वो मेरे साथ मेरे होटल गई थी। उसे वीराने में कोठियाँ देखकर बहुत हैरत हो रही थी। जब मैंने उसे सरसरी सा बता दिया कि ये कोठियाँ यहाँ क्यों हैं, मैं नहीं जानता था कि मैं खुद अपने लिए गड़ा खोद रहा हूँ। बज़ाहिर वो यूं ही मुझसे पूछती जा रही थी और मैं जवाब देता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। आज उसे यहाँ घुंघरू बांधे अपने जिस्म की नुमाइश करते देखकर जैसे मैं किसी पाताल में जा गिरा था। वो भी मुझे देख चुकी थी, लेकिन उसके धुन पर थिरकते जिस्म में कोई फर्क ना आया था। वो अब भी मदहोश होकर नाच रही थी। गैर मर्द उस पर पैसा लुटा रहे थे। बारिश की तरह वो पैसों में नहा रही थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल आया था। मुझ में इतनी भी सकत नहीं रही थी कि मैं जाकर उसे रोकता या खींच कर वहां से निकाल लाता।
مجھے نہیں معلوم میں کس طرح گھر پہنچا اور بستر پہ گر گیا. میرے دماغ کی رگ پھٹنے والی تھی. میں دوا لے کر سو گیا. جب آنکھ کھلی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں. میں تیزی سے کچن میں گیا. صوبیہ معمول کی طرح میرے لیے کھانا پکانے میں مصروف تھی. میں نے گدی سے پکڑ کر اسے کھینچا، بستر پر لا پھینکا. وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. کیوں کیا تو نے ایسا؟ شرم نہ آئی تجھے؟ اتنا بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ. میں اس کو تھپڑ مارتا جا رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے مجھ سے پٹ رہی تھی. جب میں مار مار کر تھک گیا تو وہ خود ہی اٹھ کر میرے لیے پانی کا گلاس لے آئی. میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا. وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی. آہستہ آہستہ وہ مجھے سنانے لگی. جب شادی کے شروع میں تم نے مجھ پر نظر نہ ڈالی تو مجھے لگا کہ تم کچھ وقت چاہتے ہو. پھر بھی مجھے حیرت تھی کہ کوئی مرد اتنا کیسے خود پر قابو پا سکتا ہے. پھر دھیرے دھیرے مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ تم مرد نہیں ہو. پہلے میں نے سوچا کہ میں تمہارا علاج کرواؤں گی، لیکن تم نہ مانے. میں نے دن رات تمہارے لیے دعائیں کی کہ کسی طرح تم مان جاؤ، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ مار پیٹ سے اور ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا. میں چپ رہی کیونکہ تم میرے گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہے تھے اور میں صرف اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر اپنے بہن بھائیوں کی زندگی واپس پہلے جیسی نہیں کر سکتی تھی. لیکن پھر تم نے اپنی بہن کے ساتھ ساتھ میرے گھر کا خرچہ بھی بند کر دیا، جبکہ تم خوب کما رہے تھے. میرے پاس تمہارے ساتھ رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. میرا دل باغی ہو گیا تھا، لیکن اماں نے مجھے رخصتی کے وقت صاف لفظوں میں جتا دیا تھا کہ میری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. مجھے تمہارے ساتھ ہی جینا ہے اور یہیں مرنا ہے. میں نے بہت دفعہ اماں کو اپنی بنجر زندگی کے بارے میں بتانا چاہا، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی. پھر میں آپ کے ساتھ ہوٹل گئی اور وہاں بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کر حیران رہ گئی. اور جب آپ نے بتایا کہ یہاں سب اپنی پیاس بجھانے آتے ہیں تو میرا دل مچلنے لگا. میں بھی تو پیاسی تھی. مجھے بھی اپنی وجود پر ٹھنڈی بارش چاہیے تھی جس سے میری گرمی مٹ سکتی. آپ تو زیادہ وقت ہوٹل پہ ہی رہتے ہیں، خاص کر کے رات کو. بس اپنی تڑپ سے مجبور ہو کر ایک روز میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑی. سب سے پہلی کوٹھی پر اندر چلی گئی. مجھے کسی نے نہ روکا. اندر جاتی مجھے لگا جیسے میں کسی طلسماتی دنیا میں آ گئی ہوں. روشنیوں کی اس چکا چوند میں چودھری صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرہ خاص میں لے گئے. وہ میرے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں کچھ نہ بتایا سوائے اس کی کہ میں اپنی بنجر زندگی کو خوشنما بنانا چاہتی ہوں. یہ سنتے ہی چودھری صاحب نے دروازہ بند کیا اور میری ہر خواہش کو پوری طرح مکمل کر دیا. میں اپنا ادھورا پن ختم ہونے پر بہت خوش تھی. بس ایک ڈر تھا کہ تم کبھی یہ سچ جان نہ لو، اس لیے میں ہر رات تمہارے ہوٹل آتی اور تمہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی. اب صرف چودھری صاحب ہی نہیں، اور بھی بہت لوگ تھے جو میری تعریفیں کرتے، میرے وجود پر فوار کی طرح برستے اور میرے جذبات کو ٹھنڈا کرتے. مجھے پیسے کی کمی نہ رہی. اب میں اماں کے گھر کا خرچہ بھی بہت اچھے سے چلا رہی تھی. اماں نے کبھی نہیں پوچھا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. وہ بس مجھے اسی طرح گھر چلانے کے لیے کہتی. پھر میں نے محسوس کیا کہ اب میں جب بھی ہوٹل آتی تو مجھ میں دلچسپی لیتے تھے. میں تمہیں چیک کرنے آتی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے ہی دیوانے ہو جاؤ گے اور اب تم گھر سے اور باغی ہو گئے تھے. کبھی کبھی آتے اور آتے ہی سو جاتے. تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں کتنی بدل گئی ہوں. میرا پہننا اوڑھنا، میرا چلنا پھرنا سب کچھ بدل چکا تھا. چودھری صاحب نے مجھے ہر چیز سے نواز دیا. میرے پاس ہر طرح کے مہنگے ترین کپڑے آ گئے تھے. مجھے رقص سکھانے کے لیے استاد آتے تھے. انہوں نے مجھے سکھایا کہ کس طرح رقص میں جسم کو نمایاں کیا جاتا ہے، کس طرح اداؤں سے مردوں کے جذبات ابھارے جاتے ہیں. میری بدبختی دیکھو، میں ہر رات نہ جانے کتنے ہی مردوں کے جذبات کو آگ لگاتی ہوں، لیکن اپنے ہی شوہر کے جذبات کے لیے ترس کر رہ گئی. مجھے حلال نہ مل سکا تو میں حرام کے راستے پہ چل پڑی. جانتی ہوں میں نے غلط کیا. میں نے برائی کا راستہ چن لیا، لیکن میں مجبور ہو گئی. اور جب پہلی بار چودھری صاحب نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا اور مجھے اپنی مردانگی دکھائی تو میں جیسے ٹوٹ سی گئی. ایک نشہ سا تھا، ایک لذت، ایک سکون. اور پھر مجھے اس لذت کی اتنی عادت ہوگی کہ میرے لیے پلٹنا ممکن نہیں رہا. اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. میرے بدن کو تھرکنے کی عادت ہو گئی ہے. مجھے ہر رات ایک نئے مرد کی عادت ہو گئی ہے جو اب ختم نہیں ہو سکتی. میری اماں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں پہلے جیسی نہیں رہی ہوں، اور پھر ایک دن میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا. وہ حالات کی ماری ایک مجبور بیوہ عورت، اس لیے انہوں نے مجھے نہیں روکا، بلکہ اب وہ بہانے سے مجھ سے مزید پیسوں کا تقاضا کرتی ہیں. میں تمہاری بہن کی بھی مدد کرنے لگی. تم بہت بے حس انسان نکلے. تم نے جان بوجھ کر میری زندگی برباد کی اور اپنی سگی بہن کو بھی بے آسرا کر دیا. میں تمہاری بہن کو اتنا پیسہ دینے لگی کہ وہ کبھی مجھ سے کچھ پوچھ ہی نہ سکے. بہت دفعہ وہ میری غیر موجودگی میں گھر آئی لیکن خاموش رہی، کیونکہ سب خود غرض بن چکے ہیں. میں، میری اماں، تمہاری بہن اور سب سے بڑھ کر تم نے میری یتیمی کا فائدہ اٹھایا اور مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھ لیا. وہ اپنی بات پوری کر کے چپ ہو گئی. مجھ پر تو قیامت آ چکی تھی. میری بیوی کس طرح مجھے دھوکہ دینے کے بعد آئینہ دکھا رہی تھی جس میں میرا اپنا عکس ہی گدلا تھا. گھر میں سناٹے بولنے لگے تھے. ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے بیٹھے یوں ہی رات ہو گئی. میں نے اٹھ کر تیاری پکڑی اور میں واپس ہوٹل آ گیا. میں نے صوبیہ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا. کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں.
जब मैं ही मुकम्मल नहीं था तो उसका क्या कसूर था? उसने वही किया जो कोई भी औरत अपने शौहर से चाहती है। मुझे अब उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो खुश रहने लगी थी, बहुत खुश। आज मैंने उसे गौर से देखा था, बहुत दिनों के बाद। उसका रंग निखर गया था, उसके जिस्म भी भरा भरा सा हो गया था। उसके हाथ में चूड़ियाँ थीं, ये वही चूड़ियाँ थीं जिस पर मैं दिल हारा था। कितना बेवकूफ़ था मैं। वो मेरे सामने मेरे घर में ही थी और मैं रात के आखिरी पहर होटल पर उसके दीदार के लिए तड़पता था। अगर वो सोबिया ना होती, कोई और भी होती, तो तब भी मैं सिर्फ उसे देख ही सकता था, क्योंकि मैं मर्द नहीं था। मैं एक नाम मर्द था जो किसी औरत को मुतमईन नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ? अगर वो सोबिया थी तो रात के 3 बजने वाले थे। आज मुझे किसी का इंतज़ार नहीं था। मैं जानता था मेरी बीवी कहाँ है। मैं उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि मैं उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता था। आज बंगले से मौसीकी की आवाज़ होटल तक आ रही थी। लगता था जैसे कोई घुंघरू बांधे मदहोशी में रक्स कर रहा हो। मैं जानता था वो सोबिया है, लेकिन मुझे अब ज़िंदगी भर अनजान बनकर ही रहना था। शायद यही मेरी सज़ा थी कि मैं अनजान बना रहता। उसने मेरा ऐब कबूल कर लिया था, मुझे भी अब उसे कबूल करना था उसके ऐबों के साथ। सुबह होने वाली थी, वो आज नहीं आई थी। जब मैं घर आया तो वो मुझसे पहले घर पहुंच चुकी थी। आज वो तैयार थी, बिल्कुल वैसे ही तैयार जैसे वो मेरे होटल पर आया करती थी। उसने मुझे पकड़कर एक तरफ बिठाया और हल्की आवाज़ में मौसीकी लगाकर घुंघरू बांध दिए। आज वो मेरे लिए नाच रही थी, मेरे सामने अपने रक्स के जलवे बिखेर रही थी। मैं यकटुक उसे देखे जा रहा था। वो नाचते नाचते मेरे कदमों में आकर गिरी। मैंने जेब से कुछ नोट निकालकर उस पर वार दिए। वो सर उठाकर मुझे देखने लगी। मैं मुस्कुरा दिया। हमारा रिश्ता अधूरा होकर भी आज मुकम्मल हो गया था। मैंने उसे तलाक दे दी थी, लेकिन घर से जाने को ना कहा। अब मैं उसका गाहक था और वो मेरी महबूबा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी और उसके बारे में आप कोई भी कमेंट करना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल मेरी आवाज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।